بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلی اللہ عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا ہے۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اور جاری ہے۔ حضور والا، آج جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہ دین کو سمجھ پا رہے ہیں اور نہ دین کے اوپر عمل کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس دین کو تلاش رہے ہیں، اس دین کے پیچھے جا رہے ہیں کہ جو دین ہمارے خواہشات کی تائید کرتا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے، دین کا کام آپ کے پیچھے پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے دین کے پیچھے پیچھے چلنا۔ جیسے بہت سارے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسے وہ اگنور کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا، اس کا ہمیں نقصان کیا ملے گا، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کن کن چیزوں کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیے، ہر انسان آپ کے دین کو اور آپ کے اخلاق اور کردار کو بآسانی کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ سکتا ہے اور اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں کن چیزوں کو انجام دینا ہے، کن چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے۔ یعنی اس طریقے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور ایک عقل مند انسان آپ کی چھوٹی سی غلطی کو، کہ جو چھوٹی سی جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اگر ہم اس کو لحاظ نہیں کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، سامنے والا سمجھ جائے گا کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دے رہا ہے تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ یہ بڑی بڑی باتوں کے اوپر بھی دھیان رکھنے والا ہوگا۔ حضور والا، آپ ملاحظہ کیجیے اور انسان کے عادات کو، انسان کے اطوار کو، انسان کے طور طریقوں کو، انسان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو، چال چلن کو، ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیے تو آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا طور طریقہ کیسا ہے، اسلام ہمارے اندر کتنا پایا جاتا ہے، تعلیمات نے کتنا ہمارے اندر اثر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دقت آمیز ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹر بھی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیے تو آج دو معصوموں کی شہادت کا دن ہے، یعنی 28 صفر
اہل بیت کے گھرانے میں سوگ کا دن ہے. یعنی ایسے تو ایام ازا چل ہی رہا ہے، لیکن دو معصوموں کی شہادت کا دن 28 صفر ہے. اور اگر آپ توجہ فرمائیں اور آپ نے دیکھا ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے فرق کرتی ہیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں کو نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ سوچ پاتے ہیں، نہ کیلکولیشن کر پاتے ہیں. جائے ہم اہل بیت کے غم کو بہتر طریقے سے کیا کریں؟ درک کریں. کیونکہ سوگ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمیں نالج ہو. اور اتفاقاً بعض اوقات جو چیزیں فرق کرتی ہیں وہ یہی فرق کرتی ہیں کہ ہم اہل بیت کے دوستدار تو ہیں، لیکن اہل بیت کی تاریخوں کا ہمیں پتہ نہیں. غلطی کس کی ہے؟ آپ اپنے آپ کو بھی تو ذرا سا قصوروار ٹھہرائیے کہ صاحب میری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی تو پتہ ہو علیہ السلام کہ اہل بیت کی تاریخیں، چاہے وہ ولادت ہو، شہادت ہو، یعنی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے. اور جب ہمیں پتہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کم سے کم ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کس چیز کے لیے؟ یعنی اگر شہادت کے ایام ہیں تو مجلس کی آمادگی کریں گے، شرکت کی آمادگی کریں گے، برپا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کم سے کم جو بھی ہم سے ہوتے بنے گا وہ ہم انجام دیں گے. لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے 28 صفر ہم نے سن رکھا ہے، لیکن میرے شہر میں ایک مثال دے رہا ہوں، کہیں 28واں نہیں ہوتا. ایک مثال دے رہا ہوں، عنوان مثال، جبکہ کئی جگہ پر مجلسیں، تابوت، پروگرام سب برپا ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. میرے شہر میں 28واں نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ ہم کیا کریں؟ اب ذرا سا اندازہ گیری کیجئے کہ اگر کوئی چیز برپا نہیں ہو رہی ہے تو کیا آپ کا وظیفہ نہیں ہے؟ بالکل. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کے امام نہیں ہے؟ آپ اپنے ائمہ سے عشق نہیں کرتے ہیں؟ اہل بیت کے دوستدار نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے ہیں تو پھر یہ بروز کیوں نہیں پایا جاتا؟ اور اگر کوئی چیز برپا نہیں ہے تو اس کو برپا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارا دعویٰ اور ہمارے مزاج سے ٹیلی نہیں کرتا، یعنی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ میچ نہیں کھاتی. اور اگر کوئی مولوی آ کر کے ذرا سا تلخ لہجے میں تبلیغ دین کر کے چلا جائے تو پھر کیا کہنا؟ پھر انسان کو قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، لا اکراہ فی الدین. صحیح ہے نا کہ صاحب دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میاں دین میں جبر کا مطلب کہاں پر جبر ہونا چاہیے اور کہاں پر جبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ جبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت سارے وہ شقیں ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اور اگر ہم متوجہ نہیں ہیں تو کم سے کم کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے سوال کریں، علماء کے سامنے ذانب ادب طے کریں، تاکہ کم سے کم ہماری معلومات میں اضافہ ہو. لیکن ہم نے علماء کا ساتھ چھوڑ رکھا ہے، یہ کہہ کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق عالم نہیں ہے. اور ایک چیز اور ہمارے یہاں چلتی ہے، ہمارے والے مولانا نہیں ہے، تمہارے والے مولانا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بٹوارہ مولویوں کا بھی ہو گیا.
تو اگر یہ کہیں وہاں پر ہوتے پیغمبر اور آل پیغمبر کے زمانے میں تو یہ بھی وہاں بٹوارا کر دیتے کہ یہ میرا والا، یہ تیرا والا، یہ میرا والا، یہ تیرا والا الی آخر. نہیں، جہاں تولا تبرہ ہے وہاں بات الگ ہے، جہاں صحیح اور غلط ہے وہاں بات الگ ہے. لیکن ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ آپ حق میں اگر بٹوارا کر رہے ہیں تو بٹوارا کیجئے، لیکن اس بٹوارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اختلاف پیدا کیجئے کہ اگر فلاں مولوی پڑھے گا تو ہم نہیں جائیں گے، فلاں پڑھے گا تو ہم جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. بقیہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر. دین انہی چیزوں کا نام ہے کہ آپ اسی چیز کو کیلکولیشن صحیح سے کیجئے، کیونکہ جس دین کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس دین کا کلمہ پڑھ کر ہم ایماندار ہوتے ہیں، اسی دین نے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر توجہ دلائی ہے کہ اگر تمہارے ایمان کا ٹیسٹر لگانا ہے تو وہ سب سے پہلی چیز جو تمہارے اوپر لاگو کرتا ہے وہ ہے سلام. اور ہمارے یہاں مشہور بھی ہے سلام اللہ کا کلام ہے. صحیح ہے، جو قرآن میں کئی مقامات پر سلام علیکم کا ذکر آیا ہے، تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے. جب ہمارا مزاج کسی سے ٹیلی نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے کلام کو درکنار کر دیتے ہیں. یعنی سب سے پہلی چیز جو چیز بند کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سلام ہے. اس کو ہم نے بند کر دیا. کیوں بند کر دیا؟ صاحب نظریاتی اختلاف ہے اس لیے بند کر دیا. حق اور باطل کی لڑائی ہو تو چلیے اچھی بات ہے، حق کا ساتھ دیجیے، باطل کے خلاف رہیے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن آپ خود ہی باطل ہوں خدا نہ خواستہ اور اس کے بعد آپ خود ہی سلام بند کر لیں صاحب میں صحیح ہوں، تو یہ دعویٰ کی دلیل کون پوری کرے گا؟ کون بتائے گا کہ کون صحیح چل رہا ہے کون غلط چل رہا ہے؟ اور کرتے ہیں. تو یہ جو کلام اللہ کا کلام تھا یہی سب سے پہلا ٹیسٹ لگایا گیا کہ جس میں تمہارا کچھ خرچہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ تم سامنے والے کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہو اگر ابتدا سلام کی کر لو. یعنی 50% انسان امان میں آ جاتا ہے. اگر کسی کے اوپر قہر کیا گیا ہو، غضب کیا گیا ہو، ناراضی ہو، اظہار ناراضگی ہو، ناگواری ہو، تو آپ سلام کی ابتدا کر لیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس نے قہر کر رکھا ہے اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ شانت ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز غصے کو کم کرنے والی ہے اسی چیز کو کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو غصہ اپنے سر پر نہیں چڑھے گا تو اور کہاں چڑھے گا؟ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس دین کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں اور جس دین نے ہمیں بھائی چارگی کا درس دیا اسی بھائی چارگی کی ہم نے ملیا میٹ کر دی. آپ غور کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کوئی عالم ذاکر خطیب آ کر کے پڑھ کر کے جائے کہ مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے قاتل کو بھی پانی پلایا، تو آپ گریہ کرتے ہیں کہ مولا کا اخلاق کتنا اچھا تھا. مولانا علمدار آپ سے سوال کر لیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہے؟ اللہ. امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، شربت پلایا. آپ کو جذبہ ہے کہ اپنے قاتل کو شربت پلا سکتے ہوں؟ یا قصاص جتنا ظلم کیا ہو اتنا ہی، یعنی امام نے کہا ایک ضرورت ماری ایک مارنا اور ہو سکے تو معاف کر دینا، کیا مطلب اس کا؟ اور ہم کہاں پر ہیں؟ یعنی یہ چیزیں ہمیں مجلسوں میں تو اچھی لگتی ہے لیکن اپنی لائف میں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ایمانداری سے بتائیے، کسی کا اگر نظریاتی اختلافات پایا جاتا ہے
تو نظریاتی اختلافات کو ہم اتنا طول دے دیتے ہیں، سلام ہو، کلام ہو، ساری چیزوں کو بڑھ کر دیتے ہیں، اور مولا کے چاہنے والے اتنے اچھے کہ مولا سجاد نے اپنے قاتل کو کیا کیا تھا؟ پانی پلایا۔ جب اس نے کہا مولا لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا، کہا میں جانتا ہوں تو نے میرے بھائی کو سینا ماری تھی، میں جانتا ہوں تو نے فلاں ظلم کیا تھا، میں جانتا ہوں تو نے فلاں کام کیا تھا، قاتل ہے تو میرے بھائی کا۔ ہم کہاں پر ہیں؟ اخلاق کہاں پر ہے؟ اخلاق اپنی جگہ فراموش نہ کیجیے۔ امام سجاد علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، رواداری نہیں کی تھی، تعلقات نہیں بنائے تھے، فرق ہے۔ ایک نیا گوشہ دے رہا ہوں آپ کے ذہن میں، تاکہ چونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اخلاق کو رواداری کا نام دے دیا جاتا ہے، کہ معلوم دیا کہ رواداری رہے گی تو اخلاق پیش کریں گے، میاں دشمنی رہے تو اخلاق پیش کرو۔ دوستی اپنی جگہ پر، دوستی کے مراحل اخلاق کے اور زیادہ ہیں، کہ اگر دوست ہو تو اپنے دوست کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے تم اس کے لیے ایک خادم اور وہ تمہارا آقا کا، یہ اخلاق پیش کرنا۔ اور دشمن کے ساتھ اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا کہ کم سے کم اپنے قاتل کو شیر پلانے کی جرأت رکھنا۔ آپ ذرا سا اپنے آپ کو ٹٹولیے، آپ کون سا اخلاق آپ کے اندر ہے؟ ابھی کسی سے اختلاف ہو جائے اور دو لوگ آگے جا رہے ہوں تو ایک انگل، دو انگل کا سلام کرنا تو پسند نہیں کرتے، اخلاق کون سا پیش کریں گے؟ تو اب ذرا سا بتائیے کس کے ماننے والے ہو؟ اہل بیت کے؟ اہل بیت کا کردار ایسا نہیں تھا جیسا تم تصور کر رہے ہو، اور اہل بیت نے کبھی بھی دشمنوں کے ساتھ یعنی رواداری نہیں رکھی، جسے ہم رواداری کہتے ہیں۔ اخلاق پیش کیا، مشکلات کو حل کیا، پریشانیوں کو دور کیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کہا جائے روابط کو برقرار رکھا، جسے دوستانے میں تبدیل کہا جائے، قطعاً نہیں۔ سمجھنے کی چیزیں، غلطی وہیں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم کسی چیز کو لا کر کے اتنا زیادہ پیش کر دیتے ہیں کہ عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ ایک چیز کلیئر کر کے بتائیے تاکہ پتہ چلے کہ اخلاق میں، رواداری میں، روابط میں، تعلقات میں یہ لفظ اپنی جگہ معنی رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تعلقات سمجھنا ہو تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی ایام اعظام میں بمشکل تمام 10 دن بچے ہیں۔ 10 دن کے بعد ابھی خوشیوں کا سلسلہ، عیدوں کا سلسلہ، میلادوں کا سلسلہ، شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں آپ کا مخالف اگر آپ کو کارڈ بھیج دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف اتنا بتائیے، رواداری کی بات کر رہا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جانا پڑے گا، بھائی کارڈ بھجوایا ہے، بیوہار ادھارے دینا پڑے گا، اور اگر بہت زیادہ ہے تو کسی کے وایا بھجوا دیں گے، صاحب میں تو نہیں جاؤں گا، آپ لکھا دیجیے گا۔ یہ لکھا دیجیے گا کیا ہے؟ یہ جو ہے لکھا دیجیے گا، یہ کیا ہے؟ کون سی بات ہے؟ یہی وایا، یہی بیوہار، اسی چیز کو انسان سمجھ لے، مشکلات بہت ساری حل ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو جو ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، ہم نے اخلاق پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے کردار پیغمبر کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے امام حسن علیہ السلام کے کردار کو سمجھا ہی نہیں۔ آج شہادت کا دن ہے، آپ ایمانداری سے بتائیے، امام حسن علیہ السلام کی صلح جو امیر شام تھا اس وقت کا لعنتی، اس کے درمیان اور امام کے درمیان صلح ہوئی۔ ایمانداری سے بتائیے کیوں صلح ہوئی؟ مولوی مولانا بہت پڑھتے ہیں،
لیکن کبھی اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اتار کر کے دیکھا ہے؟ اور اس کے بعد چڑھانے والے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بہکانے والے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو منافقین کا ٹولہ ہوتا ہے وہ بھی بہت غضب کا ہوتا ہے۔ جو ہمارا امام مجبور ہوا صلح کرنے کے اوپر، جو سب سے پہلا ریزن تھا وہ جانتے کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جب آپ کی طرف کے سردار، ذمہ دار، عہدے پر رہنے والے یہ جب جا کر کے شام کے لشکر سے مل گئے تو امام کو مجبوراً صلح کر کے ان کے مشن کو فاش کر دیا، اور بعد میں یہی پن کے آپ کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں جنگ کر کے میں مسلمانوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اگر جنگ کرنے کے لیے دشمن کے مقابلے میں مقابلہ کیا جائے تو وہ شجاعت، بہادری، شہادت، درجہ شہادت، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر مقابلہ جنگ میں نہ کیا جائے بلکہ منافقت کی جائے تو وہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، اور جب جیتی نہیں جا سکتی تو ایسی لڑائی سے لڑنے سے فائدہ نہیں۔ تو لڑائی لڑنے کے لیے وفادار دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر یہی وفادار دوست دشمن کے ہاتھوں، مخالفین کے ہاتھوں اگر یہ اپنا سودا کر لے، اپنا ایمان کو خراب کر لے، یا جا کر کے ان سے مسالمت کر لے، یا جا کر کے ان سے رابطہ کر لے، تو ایمانداری سے بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ساری چیزیں مشکلات در مشکلات پیدا کرتی چلی جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو حال امام کے زمانے میں ہوا تھا، اور امام نے دور اندیشی کی بنیاد کے اوپر جنگ نہیں کی اور اس کے بعد صلح کر کے، یعنی جو منافقین تھے ان کے چہروں سے نقاب کھینچی، اور اس کے علاوہ صلح کا پابند نہ ہو کر کے امیر شام کے چہرے سے بھی نقاب کھینچ دی، کیونکہ تاکہ قلم بند جو کر دیا گیا کہ صاحب یہ صلح ہوئی ان شرطوں کی بنیاد کے اوپر، اب ذرا سا دیکھنا یہ تھا ان شرائط کے اوپر پابند کون تھا، پابند کون تھا، سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر ٹکا کون تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، اور انہی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیغمبر کا دین کتنے مراحل سے گزر کر کے کربلا کے بعد آ کر کے دوام پایا ہے، یعنی جب اسے شہادت کی سیرابی کی گئی، سچائی کی گئی، آبیاری خون سے کی گئی، تب جا کر کے دین تقویت پایا، تب جا کر کے دین مضبوط ہوا۔ اب یہ جو دین ہم تک آیا تو ہم اس دین کو رسموں میں الجھا کر کے نہ رکھیں، ہم اس دین کو رواداری میں نہ رکھیں۔ جیسے بہت سارے لوگ، چونکہ تقریباً 2 مہینہ اگر دیکھا جائے تو 1 ہی 2 دن تو کم ہیں، بقیہ 2 مہینہ پورے ہو رہے ہیں محرم کو۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سن 2020 میں آپ نے محرم جیسے بھی کیا، کچھ لاک ڈاؤن میں اور کچھ لاک ڈاؤن کی نئی گائیڈ لائن کی بنا پر، کچھ حالات کے لیے کچھ حالات کے ساتھ، کچھ موافقت اور کچھ سازگاری اور کچھ مخالفت کے ساتھ، آپ نے مجلس عزا سے، ایام عزا سے اپنے آپ کو کتنا سنوارا؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مجلسوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا۔ ایمان کون سا مضبوط ہوا؟ وہ ایمان مضبوط ہوا، آج کل تو یہ لڑکوں اور بچوں اور نوجوانوں کی اسکول بھی نہیں چل رہے کہ آج بہانہ کیا جائے صاحب اسکول بند ہے، اسکول کھلا ہوا ہے، اس لیے ہم مجلسوں میں یا
مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں. ذرا سا اگر کیمرہ گھمایا جائے تو ابھی اندازہ لگ جائے گا کہ نوجوان کتنے موجود ہیں. اسکول بند، کالج بند، اور جمعہ جو سید الایام ہے. تو یہ 2 مہینہ اگر اسی 2020 کو لے لیا جائے تو یہ 2 مہینے میں آپ نے سیکھا کیا؟ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کر کے نہیں آ پایا کہ وہ آ کر کے کم سے کم اتنا جذبہ پیدا کر لیتا جو آپ کو اول وقت لا کر کے یہاں پر کھڑا کر دیتا. اول وقت. اب تو کوئی نوجوان نہیں کہہ سکتا میرے پاس بہت کام تھا، مجھے اسکول جانا تھا، مجھے کالج جانا تھا. دیکھیے جو کام کر رہے ہیں پرسنٹیج کم ہے، لیکن جو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کے پرسنٹیج زیادہ ہیں. بہانہ کہ وہ کوئی نہیں چلے گا. آپ غور کیجئے. اور اسی کی جگہ پر اگر اخلاق و تعلیمات کو دیکھنا ہے تو یہ تو بات رہی کہ آپ اول وقت شرکت کرنا، یہ بھی کمال نہیں ہے. یہ بھی کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ دین سے سیکھو ذرا سا. مثلا جا کر کے کسی کے گھر کو اگر جھانکنا ہو تو 2-3 چیزیں جھانک لینا. باہر پڑی ہوئی چپل، کیا کہنا ہے سوال دیکھنا سلیقے سے ہے رکھی یا سلیقے سے اتری نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس سے پتہ چل جائے گا تم کتنے ڈسپلین میں رہتے ہو. تمہاری چپل سے پتہ چلے گا. اب تم لاکھ ٹیپ ٹاپ کی رہو، مولانا علمدار لاکھ میک اپ کر کے آئیں. اپنی بات کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی بات ہی بھائی میں کسی کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے. اور مولانا صاحب آئیں، ایک جوتا آدھے میدان ہے، دوسرا جوتا روڈ کے اس پار. تو لوگ کیا کہیں گے یہ کیسا مولوی ہے جس کو جوتا اتارنے کی تمیز نہیں ہے، وہ آگے پیش امامی کرنے کے لیے سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہر کسی کی سمجھ میں آئے گا. لیکن یہی چیز جب کوئی مہمان آپ کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ کا ایک جوتا ادھر ایک ادھر، ایک کچرا جا رہا ہے، دوسرا اترا جا رہا ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا جا رہا ہے، تو اب اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تجھے تمیز نہیں. کیوں؟ اگر تو نے مجلسوں سے کچھ سیکھا ہوتا تو کم سے کم اتنا سیکھا ہوتا کہ چوتھے امام کے بارے میں مسلم روایت پائی جاتی ہے کہ امام آ کر کے مجلس میں عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے. آج اسی جوتی کو اٹھانے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شرم محسوس کرتے ہیں. امام سے زیادہ طیب و طاہر ہو، ان سے زیادہ نجابت اور شرافت پائی جاتی ہے، ان سے زیادہ کسی چیز کی ضمانت ہے، لیکن ہم، آپ ذرا سا غور کیجئے یہ چیزیں کیا ہیں. تو جس کو تمیز ابھی اتنی نہ آ پائی ہو کہ ہمیں جوتا کیسے اتارنا ہے، چپل کیسے اتارنا ہے، تو ان کے پھر دین کا آپ اندازہ کیا کیجیے گا. وہ پھر رس پہ چل رہے ہیں، ان کے اندر دین سرایت نہیں کیا ہے، اترا نہیں ہے. اترا ہوتا کم سے کم سسٹمیٹک وے میں ہوتے. اور اسی چیز کو دیکھیے، جہاں پر مجلسوں میں جائیے تو کم سے کم اتنا خیال رہے کہ جو سیرت آپ کے معصوم امام نے دی ہے اس معصوم امام کی سیرت پر عمل کرو، تاکہ کسی کی چپل تمہارے چپل کے تلوے سے غلیظ اور گندی نہ ہو جائے، تاکہ جب انسان پلٹ کر کے آئے تو کم سے کم اس کا پیر پاک صاف طاہر ہونا چاہیے. لیکن جب تم کسی کی چپل کو، جوتے کو اپنے جوتے سے رون دو گے تو تمہارے جوتے کا بھی تو کوئی روننے والا ہوگا. پھر اس کے بعد کیوں کہو گے کہ یہ میرے جوتے کی پالش اتر گئی، یہ صفائی وہ صفائی، میرا موزہ خراب ہو گیا، میرا پیر خراب ہو گیا، لاؤ پانی لاؤ دھلنا ہے. تو میاں اسی لیے سلیقہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرانے کی کوشش کی ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جب تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرو گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی انسان بلندیوں تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ اچانک انسان بلندیوں تک نہیں پہنچتا. لہذا اسلام کی تعلیمات پر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کے اوپر عمل کیجئے تاکہ پتہ چل جائے تمہارے اندر
خوبیوں کا ایک مجسمہ پایا جاتا ہے، تاکہ کل جب ہمارا امام ظہور کرے تو جب وہ ایک سلیقہ مند فوج کو چاہے گا تو آپ لبیک کہتے ہوئے امام کے رکاب میں شامل ہو جائیے گا، تب وہ کہے گا کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، کہ اسے اٹھنے کا بھی طریقہ آتا ہے، اسے بیٹھنے کا بھی طریقہ آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صلوات محمد وعلی عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری شاعر حسینی ہے اور شاعر الہی کیا ہے۔ یہ موضوع ہے چونکہ شاعر حسینی اس کی مناسبت سے، ایام عزا کی مناسبت سے، تاکہ گفتگو ہماری جاری رہے۔ حضور والا، آپ ذرا سا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جو عزاداری کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہمیں میسر ہے، اس سے بڑا پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو اغیار سے، دشمن کی سازش سے اور درہم و دینار پر بکنے سے محفوظ رکھیں، کیونکہ جو تبلیغ دین پیسہ لے کر کے ہوگی وہ تبلیغ نہیں ہوگی۔ جیسے ایک چیز میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، بعض معذرت، ہم لوگ جب کہیں سفر کرتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے یا کسی پروگرام میں، تو اپنے سفر کو 2 جملے میں لکھتے ہیں: مولا کی نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا سفر عزا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 2 اسٹیٹس لگتا ہے۔ ان 2 اسٹیٹس کو کے لگانے والوں سے ایک گزارش، کیا یہ بتائیں گے کہ خالی مولا کی نوکری اتنی ہی دیر کے لیے ہوتی ہے یا تمہاری لائف پوری مولا کی نوکری کے لیے وقف ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تب پتہ چلے گا سفر عزا ہے یا ٹکٹ فری کا مل گیا تو سفر عزا میں تبدیل ہو گیا، اپنی جیب سے لگتا۔ ہاں، سفر عزا اس وقت سمجھ میں آتا کہ جب آپ زحمت کر کے جاتے۔ اب معلوم نہیں، ہم نے پلین کا ٹکٹ مانگ لیا، جو بیچارہ ٹرین سے سفر کر رہا ہے 24 گھنٹے میں، آپ 1.5 گھنٹے کے اندر سفر کر کے پہنچ گئے، اور اس کے بعد آپ لکھیں مولا کی نوکری، تو مولا کی نوکری کتنا اسپیشل ہو، VIP، جبکہ مولا کا نوکر کیسا ہوتا ہے؟ سلمان، بوذر، قمبر، مقداد، ان لوگوں نے کیا کیا؟ مولا کی نوکری کیسے کی ہے، جا کر کے ان کا مطالعہ کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ ان کا مطالعہ کرنا کہ انہوں نے مولا کی نوکری کیسے کی ہے، اور تم مولا کی نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہو تو کیسے جا رہے ہو۔ اور جب مولا کی نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہو تو واپسی میں لفافہ کسی غریب کو دے کر کے چلے آؤ۔
ضرورت مند کو دے آؤ. بہت سارے لوگ ہیں تو مولا کی نوکری ہو جائے گی، اس شہر میں دوبارہ جانا پسند نہیں کرو گے، پھر یہ سفر مولا کی نوکری کا کہاں رہا. نوکر مولا کیسے ہی ہوتے ہیں، غور کر رہے ہیں بھائی. آپ جائیے، امام نے سلیقہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے کہ آپ تقاضا نہ کیجئے. امام نے سلیقہ دیا ہے کہ معلوم دیا، امام سے جو کچھ تھا چاہنے والے کو سونپ کر کے بتا دیا کہ ہاں تیرا یہ حق ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ تو طے کر کے جائے، اس لیے کہ اگر ہمارے ذکر کو طے کر کے جائے گا تو اس ذکر کا اجر یہیں تک ہے، اور اگر طے نہیں کرے گا تو جو یہاں ملا وہ کچھ نہیں ہے، جو ہم دیں گے وہ بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو وہ دیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں شفاعت ہے، کہیں حوض کوثر پر جام ہے، کہیں سلسبیل ہے، کہیں موافقت ہے، کہیں تائیدیہ ہے، کہیں پر چشم پوشی ہے، کہیں پر ساتھ ہے، کہیں پر معلوم دیا پاس کرا دیا، کہیں پر معلوم دیا بھجوا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد کہیں پر جا کر کے جنت میں اپنے پاس بلا لیا. اب یہ سب، یہ نوکری چاہیے یا وہ نوکری چاہیے؟ یہ والی چاہیے. لیکن جو لوگ اپنے اسٹیٹس پہ یہ لکھ دے سفر ازا مولا کی نوکری کے لیے، جاؤ بھیا مولا کی نوکری کے لیے. کتنی دیر کی نوکری مولا کی کی؟ بس جتنی دیر ممبر میں بیٹھے اتنی دیر مولا کی نوکری کی. کیا کیا؟ مولا کی نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تبلیغ دین میں کتنا وقت دیا. تبلیغ دین، پھر الفاظ میرے غور، تبلیغ دین، احکام اسلامیہ کو، احکام الہیہ کو، احکام شریعہ کو، فقہ جعفریہ کو، مسئلے اور مسائل کو کتنا پہنچایا. کم سے کم اپنے اس نوکری میں 2-4 مسئلہ بھی تو رکھو، اخلاقیات کا پہلو بھی تو رکھو، اور خود بھی تو ویسے رہو کہ معلوم دیا ہم آپ سے کہیں گے صاحب بدتمیزی ہے کہ بزرگوں کے سامنے اگر کوئی سگریٹ نوشی کرے اور ہم بیٹھ کر کے وہی بزرگوں کے سامنے کش پہ کش پیے جا رہے ہیں. کتنی اچھی تبلیغ کی ہے میں نے. تو آپ کی بات پہ اثر کون سا ہوگا؟ یہ پینے والا اور غضب کا رہے، کہے کہ مولانا اچھے کون سی پیتے ہیں تاکہ آپ بھی پی لیے، ہمیں پلائیے. ہم پہلے کم پیتے تھے، آپ کے بہانے زیادہ پی لیں گے. ایک سلوات پڑھیے سب مل بھائی معذرت کے ساتھ. لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے. اور اس کے بعد یہی مولوی دسترخوان پر بیٹھنے والا یہی کتنے مزے سے سکھاتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھیے، تمیز کے ساتھ بیٹھیے، تہذیب کے ساتھ بیٹھیے، اور ذرا سا کھانا نکالنے میں تحمل کیجئے، اور اسی مولوی کی ویڈیو بنا لیجئے. تو معلوم دیا کہ اس کی پلیٹ میں کیا کیا پایا جائے گا وہ میں نہیں جانتا، اور اس ممبر سے نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ ذرا سا بنا کر کے دیکھیے تو معلوم دیا کئی کی خوراک یہ خود کھا گیا. تو اب یہ خود کھا گیا تو یہ کیسے بتائے گا کہ دسترخوان پر کیسے بیٹھا جاتا ہے؟ آداب دسترخوان جس کو خود نہ آتا ہو وہ کیا بتائے گا؟ یہ سلوات پڑھیے سب مل غور کر رہے ہیں. اور اس کے بعد صاحب مولانا علمدار، اپنی بات کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں تاکہ کسی کے اوپر، چونکہ ہمارے یہاں چپکا دی جاتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پچھلے ہفتے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر مولوی جمعہ پڑھائے گا تبھی پڑھتا ہے، اور اگر اسے پڑھانے کو نہ ملے تو وہ شرکت نہیں کرتا. ایسا مولوی کیا کہے گا آؤ تم جمعہ پڑھو، آؤ تم جمعہ پڑھو، اس کی زبان پر کتنا اثر ہوگا؟ اس لیے کہ عوام دیکھ رہی میاں جب انہیں پڑھانا ہوتا ہے تو یہ جاتے ہیں، اور جب پڑھنا ہوتا ہے تو یہ نہیں جاتے. تو اب تم سے پیچھے چلنے والی عوام یہی تو سمجھتی ہے کہ جب ایک مولوی اپنی بات کے اوپر عمل نہیں کرتا تو ہم نہیں کرتے، ہم کون سا خطا کرتے ہیں. لہذا
سمجھیے گا، اسلام کو سمجھیے، تعلیمات کو سمجھیے۔ آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کو خالی نہ جانے دیے۔ اس کے خالی جانے کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے لا کر کے ہر اس غیر ذمہ دار کو ممبر سونپ دیا ہے کہ جو اخلاقیات پر گفتگو نہیں کرتا، جو تزکیہ نفس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، جو رسالت الہیہ کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، جو اپنی اور عوام کی ذمہ داری کے اوپر گفتگو نہیں کرتا، جو احکام میں الہیہ، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں، اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا۔ بس وہ گفتگو کرتا ہے تو صرف فضائل کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اور ہمیں یہی تو پسند ہے۔ میاں خالی فضائل کے سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ سلمان سے زیادہ فضائل کس نے سنے تھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جناب سلمان نے بھی عمل کیا ہے، عمل کر کے جا کر کے ایمان کے درجے پر پہنچے ہیں۔ مقداد ہوں، بوذر ہوں، قمبر ہوں، یہ سب غلامان ایسے ہیں کہ جا کر کے ان کا ریڈ کیجئے، اس کے بعد مبلغ بنیے۔ اس کے بعد آج کل ایک فیشن چل گیا ہے، فلاں تبرعی، فلاں غدیری، فلاں کربلائی۔ تو چلیے ایک اچھے لفظ کو غلط وے میں استعمال کر لیا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے، آپ اپنے نام کے آگے اگر تبرعی لگاتے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی پہچان بتا رہے، آپ سمجھ جائیے گا میں کدھر والا ہوں، پیسوں پر بکنے والا ہوں، اخباریت والا ہوں، یا کون والا ہوں۔ یہ ایک کوڈ ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ شروعات کہیں سے کریں گے، اینڈنگ جا کر کے نائبین امام کے خلاف یہ زہر اگلتے ہیں۔ تو سمجھ جانا کہ جو تبلیغ دین چھوڑ کر کے خالی ان چیزوں کی طرف چلا جائے اور اس کے عمل کو، اس کے قول کو میچ کر لینا، پھر سمجھ لینا کہ یہ جو ممبر سے دے رہا ہے اس کے قول اور فعل میں کتنا تضاد پایا جاتا ہے۔ جو عالم کا قول اور فعل اس کے کردار سے میچ کر جائے اس کے پیچھے پیچھے چل لینا، اور جس کا کردار میچ نہ کرے اس کو چھوڑ دینا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے تب جا کر کے اس پلیٹ فارم کا استعمال صحیح سے ہوگا، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پلیٹ فارم جو مجھے ملا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو یعنی توفیق دے کہ کم سے کم عزاداری سید الشہداء سے کچھ درس حاصل کر سکیں، اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیں امام کے رقاب میں ناصر و مددگار بننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم